سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، رب کائنات کا لاکھوں کروڑوں والی احسان ہے کہ اس نے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی محبوب کا ذکر عطا فرمایا ہے۔ آج کا جو موضوع سخن آپ کی خدمت میں لایا ہوں وہ سورۃ الضحیٰ کی کچھ آیتوں کی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس نیت پر کہ رب تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے اور قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا استاد کے بغیر قرآن شریف سمجھ آ سکتا ہے؟ کیا کسی بزرگ ہستی کی نظر عنایت کے بغیر قرآن پاک کو سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں سمجھا جا سکتا تو پھر ہمیں کسی استاد کو پکڑنا ہوگا، کسی شیخ کو پکڑنا ہوگا جو ہمیں قرآن حدیث، قرآن پاک کی تفسیر کو بھی سمجھائے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم و مرتبہ بھی بتائے۔ اس لیے آپ کے ذوق اور فکر کے لیے میں نے یہ نشست رکھی ہے کہ سورۃ الضحیٰ کی آیتوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دھیان سے ان باتوں کو سننا ہے، جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے، جہاں آپ کو مطلب بات مکمل پتہ نہ لگ سکے، آپ جمعے کے بعد مجھ سے ملاقات کر کے اپنی باتوں کو پوچھ سکتے ہیں۔ آج کل لوگ ہمیں یہی بار بار لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سکھاتے نہیں، آپ ہمیں سکھاتے نہیں، تو ہم نے تو کب اپنا دامن آپ سے چھڑایا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھیں، ہم سے اپنے مسائل کو بیان کریں، ہم اس کا جواب آپ کو دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔ پڑھا لکھا عالم دین یہ سمجھتا ہے کہ میں نے واہ واہ کے لیے تقریر نہیں کرنی ہوتی، بلکہ لوگوں کی آخرت اور لوگوں کی قبر کو محفوظ کرنے کے لیے تقریر کرنی۔ لیکن کیونکہ ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے کہ جب تک ہم آواز اور شعلہ بیانی نہ کریں، آپ بھی بولتے نہیں ہیں، مسجدیں لوگوں کی خالی ہو جاتی ہیں کہ یہ اونچا نہیں بولتے، تیز نہیں بولتے۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے حق اور سچ کو دھیمی آواز سے بیان کر دیا جائے تاکہ آپ کو سمجھ نہ جائے۔ اس لیے پہلی بات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ آپ اس پر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پہلی بات آپ نے سنی کہ جب قرآن پاک کو شروع کیا جاتا ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے نام سے شروع کیا ہے، اور تو کون ہے؟ تو رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ اب جب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو جب کسی دروازے پر دستک دینے کے لیے ہم جائیں، کوئی مالدار بادشاہ ہو، فقیر اس کے دروازے پر جائے، دروازے پر دستک دے، تو سب سے پہلے اس کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے بچوں کو دعا دیتا ہے۔ جب وہ دعا دیتا ہے تو بادشاہ خوش ہو کر اس کی جھولی میں کچھ روپے دیتا ہے۔ گویا بسم اللہ رب کے دروازے کے اوپر دستک دینے کے لیے ہم نے بسم اللہ پڑھی ہے اور کہا یا اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے۔ اب میں نے قرآن پاک کھول کر تیری طرف رجوع کیا ہے، تو اپنی بارگاہ سے مصطفیٰ کے صدقے قرآن کو سمجھنے میں ہماری آسانی فرما دے۔ بسم اللہ کا مقصد سمجھ آ گیا۔ اب والضحیٰ
فرماتے نہیں آپ کے سامنے کر رہے والضحیٰ محبوب تیرے چہرے انور کی قسم اللہ اکبر کبیرہ آپ اگر کسی کی قسم اٹھائیں تو کیا کہیں گے اپنے سے اونچے کی اٹھائیں گے کسی کو یقین دلوانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے نا اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا تو اللہ کی قسم پر اگلے بندے کو بھروسہ آ جائے گا آپ کی بات پختہ ہو جائے گی مضبوط ہو جائے گی رب تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں رب تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں لیکن وہ پھر بھی قسم اٹھا کر بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کا حسن کل بھی لاجواب تھا آج بھی لاجواب ہے اور قیامت کی صبح تک میرے نبی کا حسن لاجواب رہے گا اب چہرے انور کی قسم کیسے ہے والضحیٰ اس کا معنی ہے صبح دن تو مفسرین کرام کیا کہتے ہیں رب تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرہ نور کی قسم ارشاد فرما رہا ہے پتہ ہے کیوں رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میرا محبوب سب تو سونا ہے میرا محبوب سب سے سونا ہے یہ حسن جس کو ملا سب سے پہلے یہ حسن سب سے پہلے جس کو ملا وہ پتہ کون ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ اچھا اس حسن سے اب آگے تقسیم کیسے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ پاک کو بیٹے بھی عطا فرمائے بیٹیاں بھی عطا فرمائی جی بیٹیوں میں 4 بیٹیاں عطا فرمائی 4 بیٹیاں عطا فرمائی ام کلثوم زینب رقیہ اور فاطمہ زہرا حسن کو تقسیم رب نے کیسے کیا ہے جو حسن مصطفیٰ کو رب نے دیا وہ حسن 4 صاحبزادیوں کو 3 بیٹوں کو یا 2 بیٹوں کو عطا فرمایا اس کے بعد 4 بیٹیوں کا نکاح کیا دنیا سے پہلے حضور کی 3 بیٹیاں چلے گئیں ایک بیٹی سے رب نے نسل جاری فرمائی یہ حسن رب نے جس ہستی میں پیدا کیا سب سے زیادہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی پتہ ہے جانتے ہیں ان کا نکاح کس سے کیا پتہ جانتے ہیں ان کا نکاح کس سے کیا مولا علی سے کیا اب مولا علی ملے سیدہ زہرا ملی تو یہ حسن آگے بڑھا اللہ نے پہلا بیٹا حسن عطا فرمایا دوسرا بیٹا حسین عطا فرمایا اب ذرا سنیے گا حضرت ابن عباس کہتے ہیں کسی شخص نے مجھے آ کر کہا کہ میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا خواب میں تو مسکرا کر فرمانے لگے تم نے کس کی شکل میں مصطفیٰ کو دیکھا تم نے کس کی شکل میں مصطفیٰ کو دیکھا تو اس نے کہا میں نے فلاں کی شکل میں دیکھا فرمایا تم نے پھر رسول پاک کو نہیں دیکھا تاکہ رسول پاک کو دیکھتا تو وہ کس کی شکل میں ہوتے میں تو بلیا دے رہا ہوں جب مصطفیٰ کا دیدار ہو تو پہچان لینا کہ میں نے کس کو دیکھا ہے ابن عباس کہتے ہیں اگر تم نے یہ یقین کرنا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو تم کس کی شکل میں دیکھو گے مسکرا کر کہتے ہیں اگر محمد حسن و حسین کی شکل میں آ جائے تو سمجھ جانا تم نے حسن کے چہرے میں محمد کو دیکھ لیا اب ہے یہ والضحیٰ چہرہ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں حضرت اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں رات ہوئی ہے تو میں سوئی سے سویٹر بن رہی ہوں
سویٹر بن رہی تو اچانک میری سوئی میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور میں چراغ کی طرف گئی تو چراغ بجھ گیا، روشنی چراغ بجھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر تیل ختم ہے، اب وہ چل نہیں رہا تو میں نے زمین پر ہاتھ پھیرا، اندھیری رات ہے، اللہ اکبر، میری ماں کی بات تو سنیں، اندھیری رات ہے، رات کا وقت ہے، چراغ ہے نہیں، سوئی گم ہو گئی ہے۔ یار سوئی کتنی ہوتی ہے، سوئی گم ہو گئی تو میں نے زمین پر ہاتھ پھیرا کہ مجھے مل جائے، تو میں تلاش کر ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پر ایک چہرہ مسکرایا، میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھی تو وہ میرے نبی محمد مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ میرے آقا جب اندھیرے میں کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی بندہ آیا ہے؟ اندھیرا ہو، سامنے سے کوئی آئے تو مجھے کیا پتہ لگے گا کوئی آیا ہے، لیکن اگر ذات محمد ہو، اگر میرے نبی ہو، انبیاء کا سلطان ہو، تو میرے آقا آئے نا خوشبو سے میرے نبی کو پہچان لیا، تو میرے نبی اندر آئے نا تو مسکرائے، میرے نبی مسکرائے، بشمائے نور عینہی بی وجہہی، میرے آقا مسکرائے اور میرے آقا کے چہرہ مبارکہ سے نور کی کرنیں نکلی، پتہ کتنی تھی؟ اتنی نکلی کہ میں نے سوئی کو ڈھونڈ کر دوبارہ سینے لگ گئی۔ یار اتنی روشنی، اگر چہرہ بددعا ہو، اب میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جامی کہتے ہیں، عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ ہے، کہتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے نا تو سامنے والا جو پہاڑ ہوتا اس کے اوپر میرے نبی کے دندان مبارک کا عکس پڑتا، دندان مبارک کا عکس پڑتا، اور ہم یہ دیکھ لیتے کہ نبی گھر میں مسکرائے ہیں، مکہ بھی روشن ہو گیا ہے، مدینہ بھی روشن ہو گیا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارکہ ہے۔ آگے تھوڑا سا میں آگے چلیں، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، یار قرآن پر تو محبت سے کہ سبحان اللہ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، محبوب رات کے پردے کی قسم، رات کے پردے کی قسم، فرمایا کہ رب تعالیٰ نے رات کی قسم ارشاد فرمائی، معنی یہ ہے کہ محبوب کے زلف عنبرین، حضور کی زلفوں کی قسم اللہ ارشاد فرما رہا ہے، جے محبوب سونے ہون نا، جے محبوب سونے ہون تے ایک ایک گل دی لوگاں نوں گلاں سنایا جاندیاں، یہ محبوب وہ ہے جس کے کرم سے رب نے پوری کائنات کو بنایا ہوا ہے۔ اب محب اور محبوب کے درمیان محبت دیکھیے، زلف، اب میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں، میری طرف توجہ رکھیے، ایک روایت میں میرے آقا کی زلف مبارکہ کندھوں پر آتی تھی، پھر محسوس کیجئے میں کیا بات کر رہا ہوں، یہ زلف ایک روایت ہے کندھوں سے لٹکاتی، جب محبوب غسل کر کے نکلتے، جب محبوب غسل کر کے نکلتے، کنگھی بالوں میں پھیرتے، جب محبوب گیلے گیلے بال ہیں، سیاہ بال ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، کنگھی کر رہے ہیں، سامنے آئینہ ہے، سامنے آئینہ ہے، کنگھی کر رہے ہیں،
جب بال سوکھ جاتے نا، جب بال شادی سوکھ جاتے، بال سوکھ جاتے، تو پھر مدینے کی ہوا، جب بال سوکھ جاتے تو مدینے کی ہوا زلفوں کو ہلاتی، مدینے کی ہوا چھونے کے لیے مصطفیٰ کے زلف عنبرین سے ٹکراتی، تو میں نے کہا مدینے کی ہوا تو ہی مجھے بتا کہ یہ جو زلف تھی یہ کیسی تھی؟ تو وہ مسکرا کر کہتی ہے ایسے لگتا تھا جیسے گزرتی تھی ہوا مدینے کی ہوا زلف محمد سے، تو پھر ہم بے تاب اور بے خود ہو جاتے۔ خدا کی قسم زلف سے ٹکرا کر ہم لوگوں کے پاس جب جاتے تو ہم جھوم جھوم کے باتیں سما جاتی، جھوم جھوم کے باتیں سما جاتی، اور جب دوسری ہوائیں ہم سے پوچھتی کہ تم اتنی خوبصورت اور خوشبودار کیسے ہوئی ہے، تو وہ کہتی آج ہم زلف عنبرین سے خیرات لے کر پھر رہے ہیں۔ وہ زلفیں، وہ زلف عنبرین۔ اب میں ایک بات آپ کو لطیف بتاؤں اس کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کی جو زلف مبارک ہے نا، اب میری طرف توجہ رکھیے کہ آرام سے، ہلکا ہلکا کنڈل پڑتا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا جن کے بال بالکل اسٹریٹ ہونا اور جن کے بعد ہلکا سا کنڈل پڑتا ہو، ہلکا سا کنڈل، تو جو اسٹریٹ سیدھے بال ہوں اس سے زیادہ کنڈل والے بال خوبصورت لگتے ہیں، کنڈل والے بال خوبصورت لگتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک اور بات، جب نبی پاک علیہ السلام کنگھی کی نا، بالوں میں کنگھی کی، تو شیشے کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ شیشہ دیکھنا سنت ہے، شیشہ بے وفا ہوتا ہے۔ اب لوگ کہیں کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں دیکھوں گا تو میں نظر آؤں گا، آپ دیکھیں گے تو آپ نظر آئیں گے، جی آپ دیکھیں گے تو آپ نظر آئیں گے، میں دیکھوں گا تو میں نظر آؤں گا، تو بے وفا ہوا شیشہ۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بالوں میں کنگھی پھیرتے ہیں نا، کنگھی پھیرتے ہیں زلف عنبرین پر، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہماری اماں جان پاس کھڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ میاں تیار ہو رہا ہو تو بیوی ساتھ کھڑی ہو کر بیوی دیکھے اپنے شوہر کو کہ کیسا لگ رہا ہے۔ اب میرے آقا نے طریقہ بیان کیا، شیشہ دیکھ رہے ہیں، شیشے میں تو نظر آ رہا ہے کہ میں کیسا ہوں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے ہیں اے عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اے عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو پلٹ کر کیا کہتی ہے؟ حضور والضحیٰ چہرہ ہے، واللیل زلف ہے، انا آتینا کی چادر ہے، یاسین کا سہرا ہے، لا اقسم بہذا البلد کے قدم ہے، ورفعنا لک ذکرک کا آپ پر سایہ ہے، یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کی آپ پر چادر ہے، یاسین والقرآن الحکیم کا جبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ایسی خوبصورتی، ایسا حسن۔ ایک آخری صحابی کی بات کرتا ہوں، بھی 2 آیتیں پڑھی ہیں، ٹائم گزر گیا، پھر انشاءاللہ اسی تفسیر کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاعر ہے، شاعر بہت بڑے درباری شاعر ہے، تو کہتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چہرہ دیکھنے کے لیے جاتا، تو ایک مرتبہ میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو میری آنکھیں چندلا گئی،
چندلا گئی. ان سے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں کیوں چندلائیں؟ تو کہتے ہیں کہ حسن محمد جب میں نے دیکھا بلا حجاب، پردے کے بغیر دیکھا، تو حضور کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ میری آنکھیں چندلا گئی، بند ہونے لگ گئی. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیسے دیکھا؟ تو کہتے ہیں میں درخت کے پیچھے چھپ جاتا تھا. میں درخت کے پیچھے چھپ جاتا تھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے پیچھے سے دیکھتا. اچانک نظر پڑتی تو دیکھ لیتا، ورنہ آنکھیں حسن محمد کے آگے میری بند ہو جاتی، میں دیکھ نہ پاتا. تو میں نے کہا جس نے دیکھا ہی نہیں وہ لکھ رہا ہے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس کا اردو ترجمہ پیر میرے علی سے لے لیتے ہیں، وقت تھوڑا ہے، آپ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ٹائم زیادہ لگ گیا ہے. جی میں اس کا پیر میرے علی سے ترجمہ خطاب لے لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے. ایک باری میرے نال دہرا کے سبحان اللہ نہیں آکھو. اللہ کرے جو حسن محمد پہ خوش ہو، اللہ کل بھی حسن محمد کا عطا فرمائے، آج بھی حسن محمد عطا فرمائے. محبت کے ساتھ حضور کا چہرہ ہو سکتا ہے حسن محمد کی وجہ سے آج آپ کو اور مجھے جلوہ رسول کریم خواب پہ ہو جائے. مکھ چند بدر شاشانی ہے. مکھ کہتے ہیں چہرے نو، تائی صاحب مکھ کہتے ہیں چہرے کو. مکھڑا نہیں تھا، چھوٹا منہ ہو تو مکھڑا ہوتا ہے، چہرہ خوبصورت ہو تو مکھ ہوتا ہے. کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے اکھ. پھر دیکھیں میں نے زلف کو سجا دیا اور بتا دیا کالی زلف دے اکھ. اور پھر پڑھ سنی پھر پڑھ اے تیرے نصیب چ آیا حسن محمد. اور جو لوگ روزہ رسول دیکھ کر طرف